أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا کر نظر ہر برق پر موتی چمکتے ہیں تمام دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام معزز سامعین اور محترمہ میری بہنوں آج 10 رمضان المبارک اور 11ویں تراویح میں ہمارا قرآن مجید مکمل ہوا اور قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو جب بھی وہی لذت وہی خوبصورتی وہی مزہ آتا ہے پوری دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے اور آدمی اکتائے نہیں سوائے قرآن پاک میں کہ اس کو پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو پھر بھی وہی مزہ ہوگا دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو وہی لذت ہوگی تراویح میں پڑھیں گے پھر بھی وہی لذت بغیر تراویح میں پڑھیں گے پھر بھی وہی لذت وہی عقیدت وہی محبت ہوگی قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے بیت اللہ میں پڑھیں گے تو پھر بھی وہی لذت بیت اللہ سے باہر پڑھیں گے پھر بھی وہی لذت مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو پھر بھی وہی لذت یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی مرتبہ انسان کو لذت آتی ہے دل میں سکون آتا ہے اور قرآن پاک خود ہی فرما رہا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم کہ یہ قرآن پاک وہ ہے جس کی وجہ سے قوموں کو ہدایت ملی اور جب قرآن پاک نہیں آیا تھا تو اس قرآن پاک کے آنے سے پہلے بھائی بھائی کے خون کا دشمن تھا اور لوگوں کے اندر ضلالت کی گٹا ٹوپ اندھیرے تھے ظلمتیں تھی اور حال تو یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ضرور کیا کرتے تھے اور جب قرآن پاک آیا قرآن پاک نے ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والا بنا دیا اور قرآن کی وجہ سے جو چروائے تھے عرب کے چرواہوں کو بادشاہ بنا دیا یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے یہ قرآن پاک کی وجہ سے اس کا دیکھنا بھی ثواب قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب قرآن پاک کا سمجھنا بھی ثواب ایک حرف پڑھنے پہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں میں اپنی بات کو مختصر کر کے سمیٹوں گا موسم اور لائٹ کا بھی مسئلہ ہے
اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دو چیزیں عذاب قبر سے محفوظ کر سکتی ہیں، قبر کی اندھیری، قبر کی تنہائی جہاں کوئی نہیں ہوگا، جہاں رشتہ دار چھوڑ کے آ جائیں گے، مال و دولت کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر دو چیزیں عذاب قبر سے محفوظ کریں گی، ایک فجر کی نماز اور دوسرا قرآن پاک۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے محبت، عقیدت، الفت اور صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خواجہ قطب الدین کاکی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا ایک مختصر قصہ ہماری خواتین تشریف فرما ہے ان کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے فرمایا کرتی تھی۔ اور اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اولیاء اللہ کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کے دروازے پہ جایا کرتے تھے، اور ان کی والدین نے ان کو تربیت کیسے فرمائی کہ جب تربیت ایسی ہوئی کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اب وہ مدرسے جانے لگا، اب واپس آتا تو بھوکا ہوتا، تو ماں اور باپ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ تو انہوں نے آپس میں اس نتیجے میں پہنچے کہ جب بچہ بھوکا واپس آیا تو پوچھا کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، تو اماں نے فرمایا کہ بیٹا آپ اللہ سے مانگیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں کھانا عطا کرتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ بچے نے مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھانے کے بعد ننھے ہاتھ اٹھا رہا ہے 4-5 سال کا بچہ، یا اللہ میری ماں کو بھی کھانا دیا، یا اللہ میرے باپ کو بھی کھانا دیا، یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو بھی کھانا دیا، یا اللہ مجھے بھی کھانا عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اٹھ کے ڈھونڈتا تو ماں ایک کونے میں کھانا چھپا دیا کرتی تھی، اور بچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے اس کو کھانا مل جاتا تھا۔ اب بچے کے دل میں بیٹھ گئی یہ بات کہ کھانا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور ایک دن ماں کسی فوجی میں گئی ہوئی تھی اور اس دن لیٹ ہو گئی، اور اچانک ماں کو پتہ چلا کہ بچے کے اسکول سے مدرسے سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، بھاگتی ہوئی آئی، اور جب آئی تو دیکھا کہ فٹافٹ پہلے تو کھانا پکایا، کھانا پکا کے چھوڑ کے جہاں پہ وہ رکھتی تھی، اور اس کے بعد بچے کے گال پر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا آج تو آپ کو کھانا بھی نہیں ملا ہوگا، آج تو میں بھی گھر میں نہیں تھی۔ بچہ کہنے لگا اماں آج میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، آج مجھے کھانا عطا فرما، آج جو میں نے کھانا کھایا ہے ایسے ہی ذائقے والا کھانا میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اور پھر وہ بڑے ہو کر خواجہ قطب الدین کاکی بنے۔ مشہور واقعہ خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری، کتنے بڑے بزرگ ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں۔ جب وہ بنگال کے دورے سے واپس آئے اور 70,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، واپس آئے بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج بہت خوش ہو؟ عرض کیا کہ اماں کیوں نہ خوش ہوں کہ میرے ہاتھ پہ 70,000 لوگوں نے اسلام قبول فرما کیا۔ اماں نے کہا بیٹا بہت بہت مبارک ہو، لیکن اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ پوچھا اماں بات آپ کی سچ ہے لیکن وضاحت فرما دے۔ تو اماں فرمانے لگی کہ بیٹا میں نے کبھی بھی آپ کو بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور جب مائیں بچوں کی تربیت ایسی کریں گی تو بیٹے پھر معین الدین چشتی علی اجمیری بنے گے۔ اور پھر ایک آخری واقعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ کہ جب بچہ کو پڑھنے کی عمر کا ہوا، مسجد میں لے کے گئے، اور جب قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا شروع کیا تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی 17 پاروں کے حافظ نکلے۔ لوگ حیران کہ یہ بچے نے تو ابھی بسم اللہ شروع کی ہے، تو یہ قرآن کیسے اس کو پڑھنا آ گیا؟ اور پھر کیا ہوا، جب گھر میں جا کے پتہ کیا کہ ماں گود میں لے کر بچے کو اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتی تھی، اور بچے کی لاشعوری میں قرآن پاک بیٹھ گیا۔ اور وہ بات آج ہم اپنے بچوں کو موٹو پتلو اور نہ جانے کون کون سے کارٹون دکھاتے ہیں، بچوں کے لاشعور ذہن میں وہ چیزیں بیٹھتی ہیں، اور پھر بچے بڑے ہو کر کیسے بزرگ بنے گے۔ ہماری ماؤں کے لیے ضروری ہے، ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پہلی درس کا خواتین کی گود ہے۔ تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس نیج پہ کرے تاکہ ہمارے بچے آگے بڑھے اور ولی اللہ بنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھیں جیسے قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے. اور قرآن پاک پڑھنے کا حق کیا ہے؟ جب ہو تجویدہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اس کی وقفوں کی معرفت کو یاد رکھنا. اور اگر ہم قرآن پاک کو اس طرز پہ نہیں پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر رحمت نہیں ہوتی بلکہ لعنت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے. حیرانگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آج کے اس دور میں جو ان پڑھ ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ کون سا اسکول ٹھیک ہے، کون سے اسکول کی ایجوکیشن ٹھیک ہے، کون سے اسکول کا سلیبس ٹھیک ہے. یہ سب پتا ہے. کپڑے کے بارے میں سب کو پتا ہے، آٹا نمک چینی کے بارے میں سب کو پتا ہے، لیکن نہیں پتا تو قرآن پاک کا نہیں پتا. بس یہ ہم نے تو ایسے ہی اپنے بڑوں سے پڑھا. ضروری ہے کہ جو بڑے غلطی کر رہے تھے آج بھی ہم کریں، قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. یاد رکھیے کہ ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. دنیا کی ایجوکیشن ضروری ہے کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کی تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ آخرت میں بھی رہنا ہے. دنیا کے لیے اتنی ایجوکیشن حاصل کریں جتنا یہاں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنا علم حاصل کریں، اتنا عمل کریں کہ جتنا وہاں رہنا. اس لیے ضروری ہے کہ خواتین گھروں کے اندر اس چیز کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے لیے وہ ایک پلان کریں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ بھئی اب ہماری عمر نہیں ہے. صحابہ کرام نے آخری عمروں میں بھی قرآن پاک سیکھا. ہمارے پاس خواتین پڑھنے بھی آتی ہیں. میں ان خواتین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج کے اس دور میں قرآن پاک پڑھنے آتی ہیں. اللہ رب العزت کے پڑھنے کو، ان کے آنے کو، ان کے ایک ایک قدم پہ چلنے کو اللہ رب العزت اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے لیے پوری سسٹم کوشش کریں، پلان کریں کہ ہمارے بچے کل کلا کو ہم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ یہ بچے کس طریقے سے بنے. صحابہ کرام کی کیا کیفیت، اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی روتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا مالک جو عمر، تجھے اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، تو آگے جا کر کیا ہوگا. اور آج میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر میں حکمران ہوں. کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے. اس قرآن کی وجہ سے یہ عزت ملی. اور اس لیے شعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا، چونکہ پھر آپ کو مختصر کر رہا تھا لیکن پھر بھی بات لمبی ہو رہی ہے. ایک دن ان کا بیٹے کے کچھ دوست آئے اور بیٹا کتاب پڑھ رہا تھا تو باعث ٹک ٹک ہوئی تو باپ اٹھ کے جیسے آنے لگا تو اس سے پہلے بیٹا چلا گیا. تو باپ پیچھے کھڑا ہو کے سننے لگا کہ دیکھوں کون آیا. تو دوستوں نے پوچھا کہ بھئی خیر گھر کے اندر کیا کر رہا ہے بیٹا؟ چل باہر گھومتے پھرتے اور کھیلتے. یہ کیا گھر کے اندر؟ بولا میرا باپ تو سٹیا گیا، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہا، خپکی ہو گیا، دماغ سٹیا گیا. پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھو، باہر نہیں نکلو، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. اور اکبر الہ آبادی نے اسی کتاب میں جس جگہ اس نے نشانی لگائی تھی کہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں پر ایک شعر لکھا. اس نے لکھا ہمیں سی کل کتابیں قابل سب کی سمجھتے ہیں، ہمیں سی کل کتابیں قابل سب کی سمجھتے ہیں، کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خب کی سمجھتے ہیں. یہ ایجوکیشن تو ضروری ہے اسکول کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے تو ہر گھر کا بچہ اپنے والد کے ساتھ یہی برتاؤ کرے.
اگر اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، کل آنے والے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور آنے والا ہے اذا تخذ الفیء دولا والامانۃ مغرمہ والزکاۃ مغرمہ اطاع الرجل زوجته واقى امه ادنى صديقه واكسابه، اپنے والد کو ذلیل کریں گے، دوستوں کو گلے لگائیں گے، اور جب ایسا ہوگا وظہارت 14 نشانیاں بتائیں گے، بات نبی ہو جائے گی، وظہارت القینات والمعازف، جب ذلیل ترین لوگ جن کو ہم ٹوم کہتے ہیں گانے والے اور دیگر وہ اداکار معزز بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، پھر انتظار کرو آپ کے اوپر ہوائیں سرخ ہوگی، 4 عذاب بتائے، ہوائیں سرخ ہوگی، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَمَسْخًا چہرے مسخ ہوں گے، کہیں آگ لگ کر چہرے مسخ ہوں گے، وَخَسْفًا کہیں سیلاب آ کر زمین کے اندر دسا دیے جاؤ گے، جیسے کشمیر کے اندر زلزلے آئے اور لوگ زمینوں کے اندر دس گئے۔ یہ ایک وآیات متتابعات، ایک کے بعد ایک آئے گا، یاد رکھیں، یا صفائی یا تباہی۔ صفائی ہمیں کرنی پڑے گی، اس ماحول کو ٹھیک ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تباہی اللہ کی طرف سے۔ فرما دیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر شک کی گنجائش نہیں، اس لیے اپنے بچوں کے لیے پورا پلان کریں۔ آج اس دور میں ہم نے بالکل اپنی اسلامی روایات کو ختم کر دیا، اس لیے شعر کہتا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ معزز خواتین دور سے چل کے ہمارے پہ یہاں پر اس تشریف لائیں، اس قرآن پاک کے ختم کے موقع پہ آپ تشریف لائیں، اللہ رب العزت آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔